اچھا، تو آج ہم اپنی روزمرہ کی دنیا کو جو چیزیں چلا رہے ہیں نا، ان کے پیچھے چھپے کچھ اصولوں پہ بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ فزکس کے وہ بنیادی اہم تصورات ہیں جو ہر وقت ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم شاید ان پہ اتنا غور نہیں کرتے ہیں نا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مسودہ ہے جو انہی چیزوں کو بہت آسان زبان میں سمجھاتا ہے۔ اچھا، تو آج کوشش یہ ہے کہ ان میں سے چند خاص نکات کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں، دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب پیمائش سے لے کر کائنات تک۔ جی ہاں، پیمائش کے معیارات سے لے کر کائنات کے بڑے اصولوں تک۔ اور ایک بات تو مجھے بڑی دلچسپ لگی، کیا یہ سچ ہے کہ نظر آنے والی کائنات کا 99% سے زیادہ حصہ مادے کی ایک ایسی حالت میں ہے جو نہ ٹھوس ہے، نہ مائع، نہ گیس؟ جی یہ بالکل درست ہے۔ اور یہ بھی کہ ہمارے فون کا کیمرہ دنیا کو الٹا دیکھتا ہے؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ آئیے ان چیزوں کو کھولتے ہیں۔ ضرور ضرور، کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پیمائش کا نظام، SI یونٹس، سسٹم انٹرنیشنل۔ اچھا، ہاں، میٹر، کلوگرام وغیرہ۔ جی یہ عالمی معیار ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اگر پل بن رہا ہو اور ہر انجینئر اپنا الگ فٹ یا گز استعمال کرے تو کیا ہوگا؟ اوہو، گڑبڑ ہو جائے گی، بالکل افراتفری مچ جائے گی۔ بالکل، اسی لیے سائنسدانوں نے مل کر یہ معیاری اکائیاں بنائی ہیں۔ جیسے آپ نے کہا میٹر، کلوگرام، اور کچھ خاص بھی ہے نا، جیسے بجلی کے لیے؟ ہاں، جیسے چارج کے لیے کولمب، دباؤ کے لیے پاسکل، کرنٹ کے لیے ایمپیئر، توانائی کے لیے جول، اور درجہ حرارت کے لیے کیلون۔ جی یہ اور دو مزید ہیں جو بنیادی اکائیاں ہیں، ان کے بغیر تو سائنس اور انجینئرنگ میں مل کر کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اور یہ کیلون والا معاملہ کیا ہے؟ سیلسیس سے مختلف کیوں؟ دیکھیں، کیلون صرف ایک الگ پیمانہ نہیں ہے۔ صفر کیلون کا مطلب ہے مطلق صفر۔ مطلق صفر یعنی وہ درجہ حرارت جہاں ایٹموں کی حرکت تقریباً بالکل ہی رک جاتی ہے۔ سائنس میں یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ براہ راست ایٹم کی توانائی سے جوڑا ہے اور اس میں منفی درجہ حرارت نہیں ہوتا۔ اچھا، تو حساب کتاب آسان ہو جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی پیمائش کی۔ اب وہ مادے کی چوتھی حالت، پلازما۔ ہاں پلازما، جب مادہ اتنا زیادہ گرم ہو جائے، اتنا زیادہ کہ ایٹموں سے الیکٹران الگ ہو جائیں اور آزاد گھومنے لگیں۔ اوہ، تو وہ نہ ٹھوس رہا، نہ مائع، نہ گیس؟ بالکل، وہ ایک الگ ہی حالت ہے، جیسے آسمانی بجلی چمکتی ہے یا نیون سائن کی روشنی۔ اور سورج بھی؟ جی ہاں، سورج تو پلازما کا بہت بڑا گولا ہے۔ اور یہ بات تو حیران کن ہے کہ 99% سے زیادہ نظر آنے والی کائنات پلازما ہے۔ مطلب ہم جن چیزوں کو نارمل سمجھتے ہیں وہ تو بہت کم ہے۔ بالکل، کائنات کی زیادہ تر چیزیں پلازما حالت میں ہیں۔ اچھا، اب روشنی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو لینزز ہوتے ہیں، لینزز، محدب لینز یعنی کانویکس لینز۔ جی، وہ جو درمیان سے موٹا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ فون کے کیمرے میں بھی ہوتا ہے۔ وہ روشنی کو موڑتا ہے، یہ تو پتہ ہے، لیکن یہ تصویر الٹی کیسے بناتا ہے؟ دیکھیں، محدب عدسہ روشنی کی شعاؤں کو ایک نقطے پر اکٹھا کرتا ہے، لیکن اس نقطے پر پہنچنے سے پہلے وہ شعاعیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں، کراس کرتی ہیں۔ اچھا، اسی کراسنگ کی وجہ سے تصویر الٹی ہو جاتی ہے۔ آپ کے فون کا سینسر جو تصویر دیکھتا ہے نا، وہ اصل میں الٹی ہوتی ہے۔ ارے واہ، مطلب فون پہلے دنیا کو الٹا دیکھتا ہے، پھر کوئی جادو کر کے سیدھا کرتا ہے؟ ہاں، جادو نہیں، سافٹ ویئر، وہ اسے فوراً سیدھا کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ کمال ہے، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس طرح۔ جی، اب روشنی سے ہی جڑی ایک اور چیز ہے، برقی مغناطیسی طیف، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا خاندان ہے لہروں کا۔ اس میں خطرناک گاما شعاعیں بھی ہیں اور وہ ریڈیو لہریں بھی جن سے ہم گانے سنتے ہیں، سب اسی خاندان کا حصہ ہے۔ یعنی یہ سب ایک ہی قسم کی چیزیں، بس الگ الگ روپ میں؟ بالکل، ان کی بنیادی ساخت ایک جیسی ہے، اور سب سے اہم بات کیا؟ یہ سب خلا میں ایک ہی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ ایک ہی رفتار سے؟ کتنی؟ روشنی کی رفتار سے، تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔ 3 لاکھ کلومیٹر؟ تو مطلب میرا وائی فائی سگنل اور سورج کی روشنی دونوں ایک ہی سپیڈ سے آ رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایک ہی رفتار سے۔ فرق صرف ان کی لہر کی لمبائی یعنی ویو لینتھ اور توانائی کا ہے۔ یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ اچھا، اب وہ آئنسٹائن والی مساوات E=mc²، اس کا کیا مطلب ہے آسان لفظوں میں؟ آسان لفظوں میں یہ کہتی ہے کہ مادہ یعنی ماس اور توانائی
ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ مادہ اصل میں توانائی کی ہی ایک بہت گاڑھی جمی ہوئی شکل ہے۔ اور اس میں سی اسکوائرڈ ہے، یعنی روشنی کی رفتار کا مربع، وہ تو بہت بڑا نمبر بن جاتا ہوگا۔ بہت بڑا، بے تحاشا بڑا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی مادہ لیں اور اسے پوری طرح توانائی میں بدل دیں تو اس سے بے پناہ توانائی نکلے گی۔ جیسے ایٹم بم میں ہوتا ہے؟ جی، وہ اسی اصول کی ایک مثال ہے۔ واقعی کائنات کے راز بہت گہرے ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک اور چیز رہ گئی، اینٹروپی۔ اینٹروپی یہ کیا بلا ہے؟ بلا تو نہیں، یہ بھی فزکس کا ایک بنیادی قانون ہے، حریریکیات کا دوسرا قانون، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس۔ اور یہ کہتا کیا ہے؟ بے ترتیبی بڑھتی ہے؟ جی، سادہ لفظوں میں یہی کہ اگر کسی سسٹم کو اکیلا چھوڑ دیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بے ترتیبی یعنی انتشار بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے میرا کمرہ صاف کرتا ہوں 2 دن بعد پھر ویسا ہی۔ بالکل بالکل وہی مثال ہے۔ ترتیب خود بخود نہیں آتی، بے ترتیبی خود بخود آ جاتی ہے۔ فطرت کا رجحان بے ترتیبی کی طرف ہے۔ تو کیا مطلب کائنات کا انجام مکمل بے ترتیبی ہے؟ ایک بڑے پیمانے پر دیکھیں تو جی، کائنات بحیثیت مجموعی اسی طرف جا رہی ہے۔ چیزیں پھیل رہی ہیں، بکھر رہی ہیں، ترتیب قائم رکھنے کے لیے توانائی لگانی پڑتی ہے۔ تو آج ہم نے کافی چیزیں دیکھیں، ایسا یونٹس، پلازما، الٹی تصویر بنانے والے لینزے، روشنی کا پورا خاندان، مادہ اور توانائی کا رشتہ، اور یہ اینٹروپی۔ جی، اور یہ سب دکھاتا ہے کہ کیسے جو چیزیں ہمیں شاید بہت پیچیدہ لگتی ہیں ان کے پیچھے نسبتاً سادہ اور بنیادی سائنسی اصول کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید یہ ہمارے ذرائع سے تھوڑا آگے کا ہو۔ پوچھیں۔ اگر کائنات کا قانون بے ترتیبی بڑھانا ہے، یعنی اینٹروپی بڑھ رہی ہے، تو پھر زندگی جیسی اتنی منظم، اتنی پیچیدہ چیزیں کیسے بن گئیں؟ ہم خود اتنے منظم کیسے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب ان بنیادی اصولوں سے آگے جا کر ملتا ہے۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے۔